بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی تکلیف پر خوش مت ہو، اللہ اسے جلد آرام دے گا اور تجھے دکھ میں مبتلا کر دے گا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ خلق کو ایذا رسانی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرنے لگ جائیں۔ تمام اہل ایمان فرد واحد کی طرح ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر سر میں درد ہو تو سارا جسم بے چینی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جو تم سے دشمنی کرے اس سے نیکی کرو، جو تمہیں تکلیف پہنچائے تم اس کی بھلائی کے لیے دعا مانگو۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اپنی گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اپنے دم پر کیجئے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تب اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملا نہ ہو۔ اللہ کو سخت نفرت ہے ان تین گھروں سے۔ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے اس گھر کو 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اس مارے ہوئے پیسے سے گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ نمبر 3، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو اس گھر کی نمازوں کا حساب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔